بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آئی ویس اسکول کے جماعت پنجم کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سب کو آئی ویس اسکول کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، آمین۔ پڑھائی شروع کرنے سے پہلے تمام بچے اپنے مائک چیک کر لیں کہ تمام بچوں کو میری آواز آ رہی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو کچھ ہدایت دوں گی، غور سے سنیے گا اور اس پہ عمل بھی کیجیے گا۔ تمام بچوں کے پاس آفاق سیریز والوں کی کتاب ہونی چاہیے۔ آپ اپنے پاس ایک رف کاپی اور پینسل رکھیے گا۔ جب میں سبق پڑھوں گی تو آپ غور سے سنیے اور کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ رف کاپی پہ لکھتے جائیے۔ سبق کے اختتام پر آپ مجھ سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا بچوں، کل میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا تھا، گھر کا کام دیا تھا کہ آپ سبق ہمارے ہادی ہمارے رہبر پڑھ کر آئیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے سبق پڑھ لیا ہوگا۔ اب تمام بچے کتاب کا صفحہ 18 کھولیے، سبق ہمارے ہادی ہمارے رہبر، صفحہ نمبر 18۔ اچھا، اب میں سبق کو پڑھوں گی اور آپ لوگ غور سے سنیے گا۔ پیج نمبر 18، سبق ہمارے ہادی ہمارے رہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں اعلیٰ ترین اخلاق کی تعلیمات دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہے۔ سورہ قلم کی آیت کا یہ ترجمہ ہے۔ اب پیج نمبر 19 پر آئیے، پیج نمبر 19۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ آپ کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر دل و جان فدا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ صحابہ کرام کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ایک بادشاہ اور ایک حاکم سے کہیں بڑھ کر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل جل کر رہتے اور کسی کام میں بھی اپنے لیے امتیاز پسند نہ فرماتے۔ نیکسٹ پیراگراف۔ ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے قباء میں چند دن قیام فرمایا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح شریک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر لاتے، بھاری پتھر اٹھاتے وقت کمر مبارک جھک جاتی اور تھک جاتے، لیکن مسلسل کام کیے جاتے۔ صحابہ کرام عرض کرتے، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ یہ کام ہم خود کر لیں گے۔ لیکن مسجد کی تعمیر مکمل ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کی طرح برابر کام کرتے رہے۔ پیج نمبر 19۔ ہجرت کے 5ویں سال خندق کی لڑائی ہوئی تو عرب کے سارے مشرکین نے مل کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ مدینے کی گرد خندق کھود دی جائے۔ یہ خندق کھودنا بہت مشکل کام تھا۔ زمین کئی جگہ سے سخت پتھریلی تھی، لیکن 3000 جانثار صحابہ نے دن رات ایک کر کے کٹھن کام بحسن خوبی مکمل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سخت مشقت والے کام میں آخر تک حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مٹی کھودتے، اسے اٹھا کر باہر پھینک آتے۔ صحابہ نے بار بار آپ سے التجا کی کہ آپ تکلیف نہ اٹھائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام برابر جاری رکھا۔ مدینے میں ہزاروں جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہر وقت موجود رہتے، لیکن آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज जिंदगी में कोई तब्दीली ना आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसी तरह सहाबा कराम के साथ मिलजुल कर रहे। जिस तरह दीगर सहाबा कराम हाथ से काम करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह हाथ से काम करते और इस काम को आर ना समझते। बाजार से सौदा सुल्फ खुद लाते, जानवरों को चारा डालते, अपने कपड़ों में खुद पेवन लगाते, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात दूसरों के काम भी खुद कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्ज़, इंकिसार और मसावत का ऐसा आला नमूना पेश किया जिसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए हादी बनाकर भेजा। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल पैरा होने की तौफीक दे, आमीन। अच्छा बच्चों, मैंने बुलंद ख्वानी कर ली। अब आप पेज नंबर 18 पर आइए। पेज नंबर 18 पर दोबारा आइए। सबक। सबसे पहले तो हमारे सबक का नाम, हमारे हादी, हमारे रहबर। हादी, हादी किसे कहते हैं बच्चों? हादी कहते हैं हिदायत देने वाला। रहबर, रास्ता दिखाने वाला। यानी कि हमारे नबी ने हमें हिदायत दी नेकी की और नेकी का हमें रास्ता दिखाया। तो सबक का नाम है हमारे हादी, हमारे रहबर, यानी कि हमें हिदायत देने वाले भी हमारे नबी है और हमें नेकी का रास्ता दिखाने वाले भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा बच्चों, अब मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ूंगी और इसकी वजाहत करती जाऊंगी। पहला पैराग्राफ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। नमूना यानी कि मिसाल है, यानी कि मेरे नबी ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया हमारे लिए वो एक बेहतरीन मिसाल है। और आपके अखलाक, इस पैराग्राफ में आपके अखलाक की तारीफ की गई है, आपके अखलाक के बारे में बताया गया है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों को जिंदगी के हर शोबे में, यानी कि हर फील्ड में, हर काम में अच्छे और आला अखलाक की तालीमात दी है। अखलाक, अखलाक किसे कहते हैं बच्चों? पहले तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अखलाक किसे कहते हैं? अखलाक, लफ्ज़ खुल्क अखलाक की जमा है। अखलाक का मतलब है अच्छा सलूक, अच्छा रवैया, अच्छी आदत। इसको हम अखलाक कहते हैं। तो कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला आपके अखलाक के बारे में फरमाते हैं, बेशक आप अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज है। जब कुरान में अल्लाह ताला आपके अखलाक की तारीफ कर रहा है और कुरान में ये बात कही जा रही है, तो बेशक मेरे नबी एक बुलंद अखलाक के मालिक थे। इसके बारे में एक छोटा सा आपको बात शेयर करूंगी। एक मरतबा हजरत आयशा के पास एक सहाबी आए। उन्होंने पूछा, हजरत आयशा से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या है? तो हजरत आयशा ने कहा, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान में है वो मेरे नबी के अखलाक है। तो बच्चों, हमें इस बात से अंदाजा होता है कि अल्लाह भी कुरान में मेरे नबी के अखलाक की तारीफ कर रहा है और उसे बयान कर रहा है। तो आपके अखलाक क्या होंगे? मैं समझती हूँ कि हम इंसानों के बस की बात नहीं है कि वो नबी के अखलाक की कोई तारीफ करे या उसको एक्सप्लेन कर सके अच्छी तरीके से। अच्छा, अब सेकंड पैराग्राफ पर हम आएंगे। आप दोनों जहानों के सरदार हैं, यानी कि अल्लाह मेरे नबी जो है इस जहान के भी और उस जहान, दोनों जहानों के सरदार है। आपके सहाबा, यानी कि इसमें सहाबा का भी जिक्र है। सहाबा किसे कहते हैं? सहाबा वाहिद लफ्ज है, इसकी जमा है सहाबी। और सहाबी किसे कहते हैं बच्चों? सहाबी उसे कहते हैं जिस शख्स ने इस्लाम की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ईमान की हालत में फौत हुआ, उसे सहाबी कहते हैं। यानी सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे भी बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन सहाबा एक इशारे पर अपनी जान और दिल फिदा करने के लिए तैयार रहते, यानी कि अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इशारा करे तो हम अपनी जान कुर्बान कर दे। सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी इज्जत करते थे, जब भी आपके साथ गुजरते तो कभी भी सहाबा आपसे आगे नहीं चलते थे, हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलते थे। इतनी आपकी इज्जत और आपकी ताजीम करते थे।
اور آپ کو ایک بادشاہ اور ایک حاکم سے بڑھ کر سمجھتے تھے، لیکن میرے نبی کا مقام دیکھیں اور ان کے اخلاق دیکھیں کہ آپ ہمیشہ ان صحابہ کے ساتھ مل جل کر رہتے اور ان کے ساتھ کام کرتے، یعنی کہ کوئی امتیاز نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے کہ میں نبی ہوں تو میں ایک کروں اور آپ کے ساتھ کوئی کام نہ کرواؤں۔ آپ ہمیشہ صحابہ کے ساتھ مل جل کر رہتے اور ان کے ساتھ کام کرنا پسند فرماتے تھے اور کام کرنے میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے تھے۔ اب نیکسٹ پیراگراف پر ہم آئیں گے۔ ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہونے سے پہلے، یعنی کہ جب آپ نے ہجرت کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں، جب آپ مدینے کی طرف آنے لگے تو اس سے مدینے سے تھوڑی دور آپ نے قباء کا ایک مقام ہے وہاں قیام کیا، یعنی کہ رکے یا ٹھہرے وہاں کچھ دن۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پر ایک مسجد بنانے کی سوچا اور وہاں پر آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھنی، یعنی کہ اس مسجد کی بنیاد رکھی جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس مسجد کی تعمیر میں آپ پوری طرح شریک ہوئے، یعنی کہ جب کوئی چیز گھر یا مسجد یا کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے اس کی تعمیر میں کھودنے سے لے کر پتھر اٹھانے سے لے کر مٹی اٹھانے سے سارے کام ہوتے، میرے نبی نے سارے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب آپ بھاری پتھر اٹھاتے تو آپ کی کمر مبارک جھک جاتی، لیکن اس کے باوجود آپ نے صحابہ کے ساتھ مل کر مسلسل کام کیا۔ صحابہ آپ کو اس حالت میں دیکھتے، اس طرح کام کرتا دیکھتے تو آپ بہت پریشان ہوتے۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیوں اتنی تکلیف کرتے، آپ بیٹھے ہم کام کر لیں گے۔ لیکن میرے نبی نے نہیں، انہوں نے خود مکمل اس مسجد کی تعمیر میں سارے کاموں میں بھرپور حصہ لیا، یعنی کہ مٹی بھی اٹھائی، پتھر بھی اٹھایا اور سارے کام کیے۔ اب نیکسٹ پیج پر آئیے، پیج نمبر 20۔ پیج نمبر 20 یہ ہجرت کے 5ویں سال خندق کی لڑائی ہوئی۔ خندق کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ایک گڑھا کھودا جاتا ہے اس کو ہم خندق کہتے ہیں، آگے میں آپ کو اس کو بتاؤں گی۔ تو عرب کے سارے مشرکین جمع ہے مشرک کی، مشرک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں تو اسے مشرک کہتے ہیں۔ تو یہ مشرکین نے مل کر مدینے پر یعنی کہ حملہ کرنا چاہا، ان پر چڑھائی کرنی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کر کے انہوں نے کہا کہ جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں تو ایسا کرتے ہیں اس کے چاروں طرف ایک گڑھا کھود دیتے ہیں، یعنی کہ ایک خندق کھود دیتے ہیں۔ ظاہر زمین کو کھودنا کوئی آسان بات نہیں، مٹی بھی ہے، پتھر بھی ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہمیں ان کو آسان کام نہیں تھا ان کے لیے یہ، لیکن اس سخت پتھریلی زمین ہونے کے باوجود تمام صحابہ نے مل کر یہ کھدائی کی اور وہاں پر ایک دن رات ایک کیا، یعنی کہ وہ کھدائی میں آپ نے دن کو بھی کام کیا اور رات کو بھی کام کیا۔ مشکل کام تھا لیکن سب نے مل کر کیا، تو اس مشکل کام کو کٹھن کام مشکل کام، اس مشکل کام کو بھی اچھی طریقے سے مکمل کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں، نیکسٹ پیراگراف پر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں، اس ظاہر یہ مشقت کا کام تھا، محنت کا کام تھا، اس میں گڑھا کھودنا، پتھر کھودنا، ہمارے یہ کام مزدور کر رہے ہوتے، لیکن میرے نبی کی شان دیکھیں کہ انہوں نے یہ کام خود کیے۔ کیوں کہ نبی نے خود یہ کام اس لیے کیے کہ میری امت کسی کام کو کرنے میں شرم محسوس نہ کریں، کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھے، کسی کام کو کرنے میں جھجک نہ محسوس کریں، اپنے کام خود کرنے چاہیے۔ آپ نے یہ سارے کام خود اس لیے کیے تاکہ لوگ میری یعنی کہ میرے اس عمل پر اس عمل کو دیکھ کر میرے اس عمل پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کے جو کام ہے، اچھا بیٹا ایک بات کی میں اور وضاحت چاہوں گی کہ وہ کام جو نبی نے کیے وہ سنت کہلاتے ہیں، یہ سارے کام میرے نبی نے کیے تو یہ سنت ہے، تو ہم نے بھی اس طرح کے کام میں کرنے کے لیے آگے بڑھ کر یہ کام کرنے چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف ہے، جس طرح دیگر صحابہ ہاتھ سے کام کرتے، یعنی کہ گھر کے بہت سارے کام ہیں جو ہاتھ سے کرتے تھے، صحابہ بھی اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ہاتھ سے کام کرنے میں کوئی آر نہ سمجھتے، یعنی کہ کوئی برا نہ سمجھتے، کوئی وہ نہیں کرتے کہ میں تو وہ ہوں، نبی ہوں اور میں یہ گھر کے کام کیسے کروں، نہیں،
آپ گھر کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، گھر کے سارے کام کرتے، بازار سے سودا سلف لاتے، یعنی کہ گھر کی جو چیزیں ہم خریدتے ہیں، گھر کے کھانے پینے کی چیزیں، اس کو کہتے ہیں سودا سلف، وہ خرید کے لاتے، جانوروں کو چارہ ڈالتے، یعنی کہ جانوروں کا جو بھی چارہ ہے بنا کر وہ ڈالتے تھے، اپنے کپڑوں میں خود پیون لگاتے۔ پیون کسے کہتے ہیں؟ پیون بچوں سے کہتے ہیں اگر کوئی کپڑا پھٹ جاتا ہے تو وہاں سوراخ سا ہو جاتا ہے، تو اس سوراخ میں کوئی دوسرا کپڑے کا پیس ٹکڑا لگا کر اس کو سی لینے کو پیون کہتے ہیں، یعنی کہ اس پھٹی ہوئی جگہ کو کپڑا لگا کر سینے کو پیون کہتے ہیں۔ تو وہ پیون بھی آپ خود لگا لیا کرتے تھے، اس میں بھی کوئی وہ نہیں محسوس کرتے اپنے، یعنی کہ بہت سارے گھر کے کام میں آپ حصہ لیتے، یہاں تک کہ بعض اوقات تو دوسروں کے بھی کام کرتے تھے، جیسے کوئی اگر غریب عورت ہے، وہ کوئی بکریوں کا دودھ نہیں نکال سکتی تھی تو اس کا خود دودھ نکال کے لاتے، ان کی بکریاں چراتے، یعنی کہ بہت سے ایسے سارے کام ہے جو میرے نبی دوسروں کو بھی کر دیا کرتے تھے، اپنے گھر کے تو کرتے ہی کرتے تھے لیکن دوسروں کے بھی، یعنی کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں دوسروں کے کام آنے چاہیے، ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، دوسروں کے کام آنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو بہت اہمیت دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو حقوق العباد پسند ہے، لوگوں کی مدد کرنا، ان کے کام آنا، ان کے دکھ درد میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، یہ حقوق العباد میں شامل ہے۔ اچھا، اب آخری پیراگراف، آپ نے عجز و انکسار اور مساوات کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، یعنی کہ آپ اتنے بڑے نبی ہو کر آپ میں اتنی عاجزی تھی، اتنی انکساری تھی، اتنا بھائی چارہ تھا کہ آپ کوئی کام کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو، آپ وہ کام بحسن خوبی مکمل کرتے تھے، جس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ ظاہر میری نبی کی شان دیکھیں اور پھر ان کے کام دیکھیں تو واقعی آپ کی مثال اس دنیا میں ملنا ناممکن ہے۔ آپ کی ساری زندگی ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت رہنمائی، یعنی کہ آپ کی نے جو زندگی گزاری، آپ نبی تھے اس کے باوجود آپ نے کتنی سادہ زندگی گزاری، سادہ گھر میں رہتے تھے، کھانا تک آپ سادہ کھاتے تھے، لباس بھی آپ کا بہت معمولی اور سادہ ہوتا تھا، کوئی آپ کو وہ نہیں تھی، یعنی کہ آپ نے ایک سادہ زندگی گزاری، کھانے کو ملتا، جو کچھ بھی ملتا وہ اللہ کا شکر کر کے کھا لیا کرتے تھے، تو اس لیے آپ ہدایت کا سر چشمہ ہے، ہدایت رہنمائی، تو اللہ نے ہماری رہنمائی کی تاکہ ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے ہادی بنا کر بھیجا، یعنی کہ ہدایت دی میرے نبی نے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے، میرے نبی کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ یہ ایک محاورہ ہے کہ ہمیں ان جیسا کام کرنے کی، ان جیسے کام کرنے کی، ان کے کاموں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین، الہی آمین۔ اچھا بچوں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 21 پر آئیے، صفحہ نمبر 21، اسکرین کی طرف دیکھیے گا تمام بچے، اس کے اندر الفاظ معنی آ رہے، ٹھیک ہے، تو میں یہ ریڈ کر کے اس کو ایکسپلین بھی کروں گی۔ اسوہ حسنہ بہت اچھا نمونہ، بہت اچھی مثال، فدا قربان، التجا درخواست، ریکویسٹ کرتے ہیں ہم کسی سے کہ ہمارا کہ اس کو ہم درخواست کہتے ہیں، جانثار جان قربان کرنے والا، امتیاز فرق نہ کرنا، فرق، غزوہ وہ لڑائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی تو اسے غزوہ کہتے ہیں، سر چشمہ جہاں سے چشمہ ٹوٹے، آر شرم، پیون جوڑنا، جوڑ کسی چیز کو سینا جوڑنا، وہ جوڑ کہلاتا ہے، وہ پیون ہے۔ اچھا بچوں، یہ جو ورڈ میننگ ہے، آپ یہ ورڈ میننگ آپ اپنی کاپی پہ کریں گے، بہت صاف ستھرا، بہت اچھا کام کیجیے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ کام ہے ہمارا تفہیم، ان سوالات کے جوابات لکھیے۔ پہلا سوال نمبر 1،
कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आपके अखलाक के बारे में क्या फरमाया? जवाब है इसका, इसमें तर्जुमा लिखना है हमें। बेशक आप अखलाक के, आप इसका जवाब लिखेंगे हम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आपके अखलाक के बारे में फरमाया। तर्जुमा, बेशक आप अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर फाइज है। सूरत का नाम ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नया सवाल, दूसरा सवाल। कुबा में किस चीज की तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया? कुबा में किस चीज की तामीर हो रही थी बच्चों? मस्जिद की, और उस मस्जिद का नाम भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रखा था? कुबा। तो कुबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की तामीर में भरपूर या बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, साफ सुथरा काम कीजिएगा। अब तीसरा सवाल, ग़ज़वा खंदक हिजरत के किस साल पेश आया? जवाब लिखेंगे आप। ग़ज़वा खंदक हिजरत के 5वें साल पेश आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, खंदक की खुदाई में कितने सहाबा कराम ने हिस्सा लिया? खंदक की खुदाई में 300 सहाबा कराम ने हिस्सा लिया। आखिरी सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना से क्या सबक हासिल किया? यानी कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना से क्या सबक हासिल किया? तो हम अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमें भी आपके उस्वा हसना पर अमल पैरा होने की या उन जैसा काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ठीक है, ये सवाल जवाब है, ये आप अपनी कॉपी पे करेंगे। पहले आप वर्ड्स मीनिंग करेंगे, अल्फाज माने करेंगे, उसके बाद ये सवाल जवाब करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट काम है हमारा ग्रामर का एक सवाल है, ठीक है। ग्रामर का एक सवाल है हमारा, कवायद इंशा जिसे हम उर्दू में कहते हैं। कवायद इंशा का एक सवाल है हमारा, फेल और फाइल की तारीफ लिखिए और मिसालें भी लिखिए। फेल की तारीफ, ऐसा इसम जिसमें किसी काम का करना या होना जाहिर हो, पढ़ना, खेलना। उसके बाद फाइल की तारीफ, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। मसलन अली ने खाना खाया, अब इसमें फाइल कौन है? तो फाइल काम करने वाले को कहते हैं। इस जुमले में खाया फेल और खाने वाला फाइल है, ठीक है। इस जुमले में खाया फेल और खाने वाला फाइल है। अब नीचे आपको आपकी बुक में पेज नंबर 22 पर एक एक्सरसाइज दी हुई है कि आपको फेल से फाइल बनाना है। पढ़ा, इसका फाइल क्या बनेगा? पढ़ने वाला। सोया, बैठा, लिखा, पिया। अब आपको इसके फाइल बनाना है और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, ताकि अपनी कॉपी पे अच्छी तरीके से साफ सुथरा कीजिएगा। उसके बाद दूसरा सवाल भी हमारा, इस जुमले में खाया फेल और खाने वाला फाइल है, दिए गए फेल से फाइल बनाइए। अब पढ़ा, इसका आपको फाइल बनाना है। सोया, बैठा, लिखा, पिया, इसके आपको फाइल बनाने हैं। ये काम अपनी कॉपी पे कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम साफ सुथरा और अच्छी राइटिंग में कीजिएगा। इसके बाद दूसरा सवाल भी हमारा बच्चों कवायद इंशा का है। कवायद इंशा का ये सवाल है, ये दरअसल एक मैंने आपको माइंड मैप दिया है। इसके अंदर आपको इस माइंड मैप को के पॉइंट्स को आप समझ करके एक मजमून लिख सके। मजमून होगा अच्छे अखलाक, ठीक है। मैं भी आपको इसको समझाऊंगी कि आप किस तरीके से इससे मजमून तैयार करेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इन पॉइंट्स को जब मैं समझाऊंगी तो आप अपनी कॉपी में मजमून लिखेंगे अच्छे अखलाक। और मजमून किस तरीके से लिखना है आपको? अच्छा, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि मजमून, जब हम मजमून लिखते हैं तो मजमून के कितने हिस्से होते हैं बच्चों? मजमून के 3 हिस्से होते हैं।
سب سے پہلا حصہ کیا ہوتا ہے؟ ابتدائیہ، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نفس مضمون، اور آخر میں اختتامیہ یا اختتام جو ہوتا ہے۔ تو مضمون کے 3 حصے ہیں۔ یہاں میں نے مائنڈ میپ میں کچھ پوائنٹس ڈالے ہیں۔ حسن و اخلاق میں بہت سی صفات شامل ہیں۔ لوگوں میں اچھا مقام حاصل ہوگا، دنیا اور آخرت سنور جائے گی، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر پیغمبر نے سکھائے، آپ اس کا عملی نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ اس کے بعد حدیث نبی ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اچھا بچوں، اب اس کے اندر میں نے تو بہت سارے پوائنٹ ایک ساتھ دے دیے، اب آپ کو میں ایکسپلین کروں گی کہ کون سے پوائنٹس ہیں جو آپ ابتدائیہ میں لے سکتے ہیں۔ ابتدائیہ مضمون کا ہمارا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ہم اس کا تعارف پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم جو پہلا ہے، حسن اخلاق میں بہت سی صفات شامل ہے۔ اب اس کے اندر آپ بہت سی صفات لے لیجیے، اس کے اندر آپ کہ پہلے تو آپ یوں بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں، خلق اخلاق کی جمع ہے لفظ، اور اس میں بہت ساری صفات شامل ہے۔ کون کون سی صفات شامل ہے اس میں؟ اچھے اخلاق میں رحم دلی، اچھا سلوک، حسن سلوک، صبر کرنا، لوگوں سے اچھی طریقے سے ملنا، اچھی عادات و اخبار ہماری، یہ سب ہمارے اچھے اخلاق میں آ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم ابتدائیہ میں ہم یہاں سے لے سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اچھے اخلاق کے احکامات ہیں، یعنی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تاکید کی ہے، یعنی کہ ہر پیغمبر نے، میرے نبی نے بھی اور اللہ کے ہر پیغمبر نے انسانوں کو اچھے اخلاق سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کا عملی نمونہ تھے، یعنی کہ میرے نبی نے اپنی زندگی ایسی گزاری کہ میری امت بھی اسی طریقے سے زندگی، یعنی کہ آپ نے جو کہا ہے وہ پہلے کر کے دکھایا۔ عملی نمونہ وہ ہوتا ہے جو خود انسان پہلے کرتا ہے پھر اس کو کہتا ہے فار ایگزامپل میری طرح آپ کام کریں۔ تو یہ عملی نمونہ وہ ہوتا ہے کہ پہلے میرے نبی نے وہ کام خود کیے، اس پھر آپ کو کرنے کی انہوں نے تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق کی بہترین مثال اس روئے زمین پر آپ کی اخلاق کی بہترین مثال نہیں مل سکتی۔ آپ بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ اس کے بعد آپ بہترین اخلاق کے مالک تھے، یہ بھی ایکسپلین ہو گیا۔ آپ کو ہر اللہ کے پیغمبر نے اللہ اخلاق سکھائے، آپ اس کا عملی نمونہ تھا، یہ بھی ایکسپلین ہو گیا۔ آپ بہترین اخلاق کے مالک تھے، یہ سب ہمارا نفس مضمون میں جا سکتا ہے۔ اب ہمارے 3 پوائنٹ رہ گئے، اور اس کے بعد یہ حدیث بھی آپ اسی نفس مضمون میں لکھ سکتے ہیں کہ حدیث نبوی ہے تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، یہ بھی آپ نفس مضمون میں دے سکتے ہیں۔ اب اختتام میں ہم 2 یا 3 پوائنٹ ہیں، اس کو ہم ایکسپلین کریں گے کہ ہمیں پھر آخر میں کہ ہمیں اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے تاکہ ایک اچھا معاشرہ قائم ہو۔ جب ہم سب کے اخلاق اچھے ہوں گے تو ہمارا ایک اچھا معاشرہ قائم ہوگا، اور پھر دین اور دنیا جب ہم لوگوں سے اچھی طریقے سے ملیں گے تو ہماری دین اور دنیا دونوں سنور جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش اور راضی ہوگا۔ یہ آپ کا اختتام ہو گیا۔ تو اب آپ کلاس 5 کے بچے ہو تو کوشش کیجیے گا بہت اچھا اور مضمون لکھیے گا۔ اسکرین شاٹ لے لیجئے تاکہ آپ لوگ ان پوائنٹس کو کر کے آپ ایک اچھا مضمون لکھ سکیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس خالی جگہ ہے، پہلے آپ سوال لکھیں گے، ذیل خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہے، یہ ترجمہ لکھنا ہے۔ یہ ڈیش ہے، کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، آیت ہے، قول ہے، کیا ہے؟ یہاں پر آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ جو دیا ہوا ہے یہ حدیث ہے، آیت ہے یا قول ہے، وہ یہاں لکھنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد نمبر 2،
صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ڈیش کرتے تھے، محبت، چاہت، شجاعت۔ سبق میں آپ کی جو بات آئی ہے آپ اس کو یہاں فل کیجیے گا۔ ہجرت کے ڈیش سال خندق کی لڑائی ہوئی، چوتھے، پانچویں، تیسرے۔ اس کے بعد چوتھا ہے ہجرت کے وقت مدینے میں داخل ہونے سے پہلے آپ ڈیش جگہ قیام فرمایا، جگہ بتائیے، طائف تھی، جدہ تھی، قبا تھی، کیا تھی۔ اس کے بعد نمبر 5، ڈیش دونوں جہانوں کے سردار ہے، کون ہے؟ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد نمبر 6، ڈیش کی تعمیر مکمل ہونے تک آپ دوسروں کے ساتھ کام کرتے رہے، مدرسہ، مسجد، گھر، کس چیز کی تعمیر ہو رہی تھی؟ خندق کی کھدائی میں ڈیش صحابہ نے کام کیا، 2000 تھے، 3000، 4000۔ اس کے بعد 8ویں خالی جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ڈیش کا سرچشمہ ہے، ہدایت، عبادت اور سعادت۔ نمبر 9، ہمیں بھی ڈیش کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، نبی کی، صحابہ کی یا کسی ولی کی۔ آخری ہے صحابہ کے معنی ڈیش ہے، دوست، رشتہ دار یا بھائی۔ اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیجیے بچوں، تاکہ آپ یہ خالی جگہ اپنی کاپی پہ کر سکے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا ہم کو کام کس طریقے سے کرنا ہے، پہلے سبق کا ٹائٹل پیج، اس کے بعد 4-5 لائنیں آپ رائٹنگ کریں گے، الفاظ معنی کریں گے، اس کے بعد آپ سوال جواب کریں گے، اس کے بعد جس ترتیب سے آپ کے پاس یہ کام آیا ہے اسی ترتیب سے آپ پھر کام اس کو کرتے جائیں گے۔ اب بیٹا جب بھی میری نیکسٹ کلاس ہوگی تو اس کے اندر ہم سبق پڑھیں گے، وہ ہوم ورک آپ نوٹ کر لیجیے۔ سبق ہوگا ہمارا ہمارے کھیل، صفحہ نمبر 24 پر ہمارے کھیل سبق ہے۔ اب جب بھی میری کلاس ہوگی ہم یہ سبق پڑھیں گے، تو آپ لوگ جب تک اس سبق کو پڑھیے گا، اور امید ہے کہ میں نے جو کچھ بھی سمجھایا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اگلے سبق اگلی کلاس کے ساتھ ہم آپ سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔